وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 14، رکوع نمبر ہے 1، سورۃ الحجر، اور رکوع نمبر اس کا بھی 1 ہے، اور آیت نمبر کل ہم پڑھ رہے تھے 9۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کا سب سے بڑا اعزاز بھی یہی ہے کہ جب سے یہ قرآن پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن من و ان انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گواہی مسلمان تو کیا، مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم بڑے بڑے مورخ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے اس قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے اس قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، جو قرآن کو تبدیل نہ کر سکے انہوں نے قرآن پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی۔ کسی نے کہا کہ قرآن یہ مکمل نہیں ہے، قرآن مکمل جو اللہ کے پیارے پیغمبر پر نازل ہوا تھا وہ 6000 آیتیں نہیں تھی بلکہ وہ 17000 آیتیں تھیں۔ کسی نے کہا کہ قرآن 30 پارے نہیں بلکہ قرآن 40 پارے تھا، ان میں سے 10 پارے غائب کر دیے گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں تحریف کی کوشش کرنے کے بعد کہی گئیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو چیزیں بیان فرما دی ہیں اور جو اشارہ بیان کر دیا، جو حکم بیان کر دیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کے بیان کرنے کے بعد پھر قرآن میں کمی زیادتی ہو۔ کوئی کہے کہ جی قرآن میں اتنے پارے تھے، کوئی کہے قرآن میں اتنی آیتیں تھیں، کوئی کہے قرآن میں یہ کچھ تھا، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے مختلف پاروں کے اندر کیا اور مختلف انداز میں کیا، تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نازل فرمائے اور 1400 سال کے بعد قرآن پاک کے اندر یہ باتیں ہمیں سننے کو ملے قرآن پاک کے بارے میں کہ قرآن میں یہ ہوا، قرآن میں یہ ہوا، قرآن میں یہ ہوا۔ نہیں، قرآن جیسے تھا آج سے 1400 سال پہلے، ویسے کا ویسا ہی قرآن الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں جو تبدیلی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک کے ایک حکم نازل ہوا، اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، دوسرا حکم نازل ہو گیا۔ بات نہیں سمجھے؟ ان میں سے بھی بیشتر آیتیں ایسی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ جیسے آج میں نے صبح کی نماز میں انما الخمر والمیسر والانصاب یہ پڑھی، اس سے پہلے جو 2 آیتیں ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں نقصان ہے، نفع نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ پھر نماز کی حالت میں شراب پینے کا مسئلہ آیا، اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسری آیت مبارکہ جو آج صبح پڑھی گئی وہ نازل فرما دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب بالکل حرام ہے۔ اب یہ دیکھیں حکم تبدیل ہو رہا ہے، آیتیں بدل رہی ہیں، لیکن آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اللہ نے ان کو تبدیل نہیں فرمایا۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے منسوخ بھی فرمایا، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ تھی، پہلے نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن ان میں جو حکم ہے اللہ رب العزت نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ قرآن من و ان محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اور قرآن کی حفاظت کا ذریعہ یہ نہیں ہے جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، اس کو تو ایک کتاب کہا جاتا ہے، اس کو تو مصحف کہا جاتا ہے، اس کو کبھی قرآن نہیں کہا جاتا بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ اصل اس کا نام کیا ہے؟ مصحف۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو مدون کیا، یعنی قرآن پاک کو جمع کیا، مرتب کیا، اس کی جمع تدوین کی، تو اس کا کیا نام رکھا گیا بھلا؟ مصحف
عثمانی رکھا گیا، اس کا نام قرآن نہیں رکھا گیا۔ تو یہ ایک مصحف ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اصل قرآن کیا ہے جو آپ کے اور میرے سینے کے اندر اللہ نے محفوظ کر دیا، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے، لیکن ہر ایک مسلمان کے سینے کے اندر کیا موجود ہے؟ قرآن موجود ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اصل قرآن وہ ہے، اور وہ قرآن الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک محفوظ چلا رہا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ محفوظ چلائے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو شاعر ہیں، آپ تو جادوگر ہیں، آپ کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یا ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، ہمیں آ کر بتلائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن، چاہے وہ پہلی کتابی شکلوں کے اندر کسی بھی شکل میں اللہ کا کلام تھا، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، یا جتنے بھی دیگر مصحف آئے ہیں، تقریباً 70 کے قریب جو ہے وہ صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ تو جتنے بھی صحیفے آئے ہیں ان تمام صحیفے جو انبیاء پر نازل کیے گئے ہیں، جب نبیوں کو وہ صحیفے دیے جاتے تھے تو لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی بات۔ انبیاء کے بارے میں ان کو جادوگر کہنا یا شاعر کہنا، یا ان کو کہنا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، یہ کوئی پہلی دفعہ باتیں نہیں، اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلی جماعتوں میں، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کوئی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں کوئی بھی آیا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ مذاق کیا اور استہزاء کیا۔ میں دوستو آج میں صبح جو مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعے کے اندر ایک بڑی بات آئی، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ 3 چیزیں ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان جرائم کا ارتکاب کرے۔ کیا کرے؟ جرائم کا ارتکاب کرے۔ جب انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے نا، جیسے گناہ کیا، کوئی بھی گناہ کیا، تو جرائم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی توفیق سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، وہ دور ہو جاتی ہے اس سے، اور اس توفیق کے دور ہونے کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف آ نہیں سکتا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اسی آیت کے ضمن میں بات لکھی ہے کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، توفیق سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، جب توفیق سے محروم ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ استہزاء اور مذاق کرنا یہ اتنی بڑی بدبختی ہے کہ یہ اللہ کی بھی توفیق کے بعد انسان کو ملتی ہے، کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذاتی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ انسان کیا کر دیتا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے۔ تو پہلے گناہ کا ارتکاب ہوا، پھر وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہوا، اللہ کی جو اس کی خاص توجہ اس سے محروم ہوا، پھر اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ نیک لوگوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان واقعات میں آپ دیکھیں کہ پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گناہ کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام ان کے پاس جب دعوت لے کر آئے تو وہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے کیا ہو چکے تھے؟ محروم ہو چکے تھے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے انہیں دعوت دینا شروع کی، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا؟ استہزاء اور مذاق کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگلا جو جملہ ہے میرے دوستو ذرا سمجھیے گا، یہ جو میں نے بیچ میں توفیق کا لفظ بولا ہے نا، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت اس آیت میں کی ہے جو اگلی میں آپ پڑھنے لگا ہوں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم بٹھا دیتے ہیں اس کو مجرمین کے دلوں میں، اسی طریقے سے ہم
پیوست کر دیتی ہیں، بٹھا دیتے ہیں انہیں کس کے دلوں پر؟ مجرمین کے دلوں پر، یعنی اللہ کی توفیق سے محروم ہونا اور استہزاء اور مذاق کا ہونا اللہ فرماتے ہیں ہم خود مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا ارتکاب کرنا، جرائم کا ارتکاب کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی تلقین فرمائی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، کیونکہ جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اس کے اندر توفیق الہی خود بخود پیوست ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان گناہ سے نہیں بچتا اس کی طرف سے توفیق الہی کیا ہو جاتی ہے؟ پھر وہ حدیث مبارکہ بالکل فٹ آتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے پھر انسان ہر طرح سے دندناتا پھرتا ہے، جو دل کرے وہ کرتا پھرتا ہے، اور حیا ہی در حقیقت اللہ کی توفیق ہے کہ انسان کے اندر شرم اور حیا آتی ہے، اور وہ آتی ہے کس سے؟ نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ اگر آدمی گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ شرم اور حیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں میرے دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤمنون بہ، وہ نہیں مان لائیں گے اس پر، وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی ہے یہ پہلے لوگوں کی سنت۔ وہ نہیں مان لائیں گے اس پر، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لوگوں کی سنت یہ کیا ہو چکی ہے؟ گزر چکی ہے۔ وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی ہے پہلے لوگوں کا طریقہ، پہلے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل بیان فرماتے تھے تو وہ ایمان سے انکار کر دیا کرتے تھے، اور حالت کیا ہوتی تھی ان کی؟ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔